مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے، فإنہم غیر ملومین، فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے، کئی سو سال پہلے لکھی گئی، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دے دنا دن شادیاں کر رہا ہو، دے دنا دن انہوں نے لکھا، میں بتا رہا ہوں، زیادہ شادیاں کر رہا ہو اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں عیش کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عیش کے لیے، جاؤ بس، لیکن نیت ہے اس کی حقوق ادا کرنے کی۔ فرمایا اس کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا کہ تو برا آدمی ہے، عیاش ہے، تو اس پر ڈر ہے کہ اس کفر کا ڈر ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قابل ملامت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے شادی، اور کوئی نیت نہیں ہے، لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا، خالی خواہش برائے خواہش نہیں ہے، تو بھلے خواہش ہی کے لیے کر رہا ہو بھائی، حلال ہے نا، تو اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے، بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا، اس کی باتوں سے دلچسپی لینا، سننا، اس کو ہاتھ لگانا، ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل۔ اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے، تبھی آپ کو پتہ ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو، کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے؟ تکلیف، اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی، اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے، آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس، نرمی نہیں آنی چاہیے، نرمی نہیں آنی چاہیے، بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا۔ اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر، سننا، اس سے دوستیاں لگانا، باتوں میں دلچسپی لینا، یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ زنا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ حرام۔ اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا، لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا، زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ الا علی ازواجہم، زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے، بیوی پر بھی، سوائے میاں بیوی۔ اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں۔ پہلے باندیاں بھی تھی، باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے، اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ، اس ماحول میں نہیں آ سکتا۔ ہاں دوبارہ امام مہدی آئے ہوں، جنگیں ونگیں ہوں، پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے، دیکھنا۔ تو اور یہ ماسیاں واسیاں باندیاں نہیں ہو سکتی، خوب آزاد عورت اپنی مرضی سے باندی بن نہیں سکتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ باندی ایک خاص، اس پہ بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں اس ٹاپک کو دوبارہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ یہ آیتیں ہماری رہ جائیں گی۔ آپ کے لیے آپ کے پاس سوائے بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے میں شادیوں کو فوکس کرتا ہوں میرے بھائی۔ جب حلال سے سیر ہوگے تو حرام سے قدم دور ہو جائیں گے۔ حرام سے بچنے کے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ جہاں حرام نظر آ رہا ہے وہاں سے بھاگو۔ اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیسے ہیں نہیں، یا پیسے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ کا کون پیسے نکالے پھر خریدے؟ بھوک لگ رہی ہے، ادھر پراٹھے بن رہے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ وہاں سے بھاگو، کیونکہ آپ نے خریدنا ہے نہیں، تو ظاہر ہے چوری کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ اب خوشبو آ رہی ہے پراٹھے کی، ادھر بھاگ کے گئے، اب حرام سے بھاگ رہے ہو، دیکھو ادھر بھاگ کے گئے، وہاں چپلی کباب بن رہے ہیں، ادھر خوشبو آ رہی ہے، آپ کو مفتی صاحب کا بیان آیا، اللہ میاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چوری نہیں کرنی، ادھر سے ٹن مارا، اس طرف بھاگے، وہاں دیکھا بریانی کی دیگ کا ڈھکن کھل رہا ہے ایک دم، پھر خوشبو آئی، وہاں سے بھاگے، کہاں تک بھاگے گا؟ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے گا زیادہ بھاگے گا تو، یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوگا اس میں گر جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ابے پیسے ہیں تو پیسوں سے 4 پراٹھے خرید کے پھوڑ دے، نہیں ہے تو پیسے کما، فوکس کس کو کر؟ پیسے کما۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو نکاح کی نیت سے پیسے کمانے کی کوشش کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، میں، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔
تو پیسے کما اور کھا لے. ایک دفعہ طبیعت سے پیٹ بھر کے کھائے گا, پھر جتنے دیکھ کے ڈھکن تیرے دائیں بائیں کھلتے رہیں گے, تیری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے, لامحدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں. اس لیے اسلام نے جہاں حرام سے بچنے کا حکم دیا وہاں حلال میں وسعتیں بھی پیدا کی. اور اس کا عورت کو کتنا فائدہ ہوگا, آپ کے حرام سے بچنے کے جذبے کی وجہ سے 4 عورتوں کو گھر مل جائے گا, 4 عورتوں کو شوہر مل جائے گا, 4 عورتوں کو بچوں کا باپ مل جائے گا, عفت اور پاک دامنی والی زندگی مل جائے گی. ورنہ اگر وہ بھی سوسائٹی کو پھر جا کے خراب کریں گی, زنا کا ماحول پیدا کرنے کا خطرہ ہے ان کا بھی. تو اس لیے اسلام کی طرف آ جاؤ میرے بھائی, دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو. اللہ کو زنا بہت نفرت ہے اللہ کو, اور اللہ کو نکاح سے اتنی ہی محبت بھی ہے, اتنی محبت ہے اللہ کو. دیکھو اللہ پیغمبروں سے وہی کام کرواتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کے حصول کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں بیوی کی کیا ویلیو تھی. ان لڑکی کے باپ نے کہا نا, حضرت موسیٰ کی زوجہ کے والد نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو اپنی بیٹی دیتا ہوں. فوراً ہاتھ رکھا اور کہا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا ایگریمنٹ پکا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں تو ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, پہلے ایک کنٹری میں آیا ہوں, یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنا. اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے سیکولر لوگوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, اور یہ کمبخت اسٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ 50 سال کے بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. ایک آدھ ان کمبختوں کا بچہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے کمبختوں کو چلا جاتا ہے. ان کے گھر میں نے دیکھے ہیں 2-2 ہزار گز کے بنگلے, اوپر بھی نیچے بھی, اوپر بھی پورشن, بیڈ روم اتنے بندہ ہی نہیں ہے. میں تو جاتا ہوں, مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ نکالو ادھر سے مجھے, اس سے تو وہ چھوٹا جھونپڑا اچھا ہے جس میں افراد تو ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اسلام نیچرل لائف آپ کو دیتا ہے, اس کی طرف آؤ. ان لوگوں کی باتوں میں, دیواروں سے انسان کو سکون نہیں ملتا, سکون افراد سے ملتا ہے. افراد ہونے چاہیے گھر میں, بہویں ہوں, داماد ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. اب دیکھو ہماری نواسی بھی ہو گئی ماشاء اللہ, وہ گھر میں آتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے, وہ پٹکلی سی گھوم رہی ہوتی ہے یوں کر کے, میں نے اس کا نام ہی پٹکلی رکھا ہوا ہے. تو اور پوتے نواسوں میں ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے, اپنے بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن پالنا بھی آپ کو پڑتا ہے. پوتے نواسوں سے محبت وہی ہوتی ہے جو بچوں سے ہوتی ہے, پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ پیمپر کا خرچہ آپ پہ, نہ ڈاکٹر کے لے جانے کا خرچہ آپ پہ, وہ سارا اس کے باپ اور ماں پہ ہے, تم سنبھالو. تو دادا دادی نانا نانی جوانی میں بنو, میں جوانی میں نانا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ اور یہ تو میرے بڑا والا بچہ تھوڑا چھوٹا ہے, ورنہ تو میں دادا کب کا بن چکا ہوتا. تو جوانی میں دادا بنو, پردادا بنو, اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ فیملی پلاننگ والوں کے جذبوں میں آ کے. اور کچھ نہیں ہوتا, انسان کوئی شادی کے بعد باؤنڈ نہیں ہو جاتا. باؤنڈ عورت ہوتی ہے جو رخصتی کر کے آتی ہے, تمہاری تھوڑی رخصتی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مرد باؤنڈ جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, تو آدمی ہے, تیری رخصتی نہیں ہوئی ہے. رخصتی کس کی ہوئی ہے؟ اس کی ہوئی ہے, وہ باؤنڈ ہوئی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو فائدے مل رہے ہیں. تو پہلے ویسے ہی تھا, اب بھی کیا ہے ویسے ہی ہے. تو اس لیے باؤنڈ ہو. ہاں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کچھ آ گئی ہیں تو فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا. ان ذمہ داریوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ ذمہ داریاں نہ ہوتی, یہ گٹکوں میں, چرس اور ہیروئن میں لگتا, زنا اور عیاشیوں میں لگتا جا کے, تو پیسہ بھی صحیح جگہ ٹھکانے لگ گیا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. میں جلدی اسپیڈ اس لیے بڑھائی ہوئی ہے تاکہ تھوڑے سورہ نور بھی ہو جائے. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین. فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے, کئی 100 سال پہلے لکھی گئی. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دے دنا دن شادیاں کر رہا ہو, دے دنا دن انہوں نے لکھا, میں بتا رہا ہوں, زیادہ شادیاں کر رہا ہو اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں عیش کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عیش کے لیے. جاؤ بس, لیکن نیت ہے اس کی حقوق ادا کرنے کی. فرمایا اس کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا کہ تو برا آدمی ہے, عیاش ہے, تو اس پر ڈر ہے کہ اس کفر کا ڈر ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قابل ملامت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے شادی, اور کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا, خالی خواہش برائے خواہش نہیں ہے. تو بھلے خواہش ہی کے لیے کر رہا ہو بھائی, حلال ہے نا. تو اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے. ہاں وہ عیاشی کے جس میں حقوق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا,
بس عیاشی ہے کہ عیاشی اڑاؤں گا, جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2 3 لے کے گھوم رہے ہیں, بڑا غرق کیا ہوا ہے ان کا, حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھنس گئی وہ بیچاری, تو وہ ظلم ہے. تو اگر کوئی عیاشی کی کرے نہیں, عیاشی کی نیت سے سنت پوری کرنے کے لیے کر لیں, کسی کو سہارا دینے کے لیے کر لیں, کچھ نہیں ہوتا یار, چلو عیاشی کے لیے ہی کر رہا ہے, حلال کر رہا ہے نا, حرام سے تو بچ رہا ہے اور حقوق بھی پورے کرے گا, تو بھی یہ قابل ملامت بولو نہیں, اللہ کی نظر میں نہیں ہے, باقی گورنمنٹ کی نظر میں یا قوم کی نظر میں ہے, تو اللہ نے کہہ دیا ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, اللہ کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا بیوی کے علاوہ, اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, کیونکہ اللہ نے ذالک نا اشارے کے وقت کہا جاتا ہے, ہاتھ سے اشارہ, اللہ نے بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, فحش فلموں کا راستہ, ہینڈ پریکٹس کا راستہ, زنا کا راستہ, لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ, اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں. اللہ نے ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے انسان کے گرد, آپ گدھے گھوڑے بن کے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر سوسائٹی میں بہت پھیل رہا ہے, خوب سمجھ لو, گدھے گھوڑے میاں بیوی نہیں ہوتے, ان کے بھی فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, وہ میاں بیوی نہیں ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں, جو ولاگ میں اپنی گرل فرینڈ کو لا رہا ہے, نیچے کمنٹس میں کیا کرو تو وہ کام کر رہا ہے جو گدھے اور گھوڑے کرتے ہیں. گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی. گھوڑے کا گھوڑی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی. کچھ ٹائم وہ بھی اکٹھے گھوم بھی لیتے ہیں. آپ کہہ سکتے نہیں گرل فرینڈ تو لیونگ ریلیشن ہے, گدھے گھوڑی میں تو نہیں بھائی, ان کا بھی ہوتا ہے. آپ گدھے کو ذرا گدھی سے دور کرنے کی کوشش کرو, 2 لتی آپ کے بھی ٹکا دے گا وہ, ان کا بھی کچھ وقت تک ریلیشن. گھوڑا جو ہے نا گھوڑی کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے, آپ ہٹاؤ تو صحیح, وہ مارے گا آپ کو, چماٹ مارے گا. اتنا ریلیشن تو ان کا بھی ہوتا ہے. انسان میں اور گدھے گھوڑے میں فرق یہ کہ انسان میں میاں بیوی ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں میاں بیوی نہیں ہوتے. تو کوئی بلاگر اپنی گرل فرینڈ کو گھما رہا ہے نا, تو بولا کرو کام انسان شکل سے انسان لگ رہا ہے, لیکن کام کون سے کر رہا ہے, کتوں والا, گدھے اور گھوڑوں والا. اس کو برا بلا کہا کرو, اپریشیٹ نہ کیا کرو, اور بولو ہمارے کلچر کو تباہ و برباد مت کرو. تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہمارے کلچر کو؟ یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے, یہ یورپ, ادھر جاؤ, ادھر جا کے یہ کیا کرو, ہمارے کلچر کو خراب مت کرو. لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کیوٹ کیوٹ کپل اور ویری نائس, تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. سمجھتے ہو؟ صرف سوٹ ٹائی سے نہیں پتہ چلتا انسان کا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گدھے کو آپ سوٹ ٹائی پہنا دو تو یہ تھوڑی کہ وہ پڑھا لکھا آدمی بن جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, یہ بھی بڑی مشکل آیت ہے بھائی. کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں. یہ چیز آج مارکیٹ میں شارٹ, پاکستانی ہونا 2 نمبر ہونا, ایک ہی چیز کے 2 نام. مالک مکان کو کبھی کوئی ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا, معاہدہ تھا نا آپ کا 5 تاریخ تک دے دیں گے, کون دیتا ہے؟ 10 15 تاریخ چلاتے کھینچتے چلے جاتے ہیں. اس کا گھر آپ کے پاس, حالانکہ میں مالک مکان نہیں ہوں, میں کرایہ دار ہوں. میں مالک مکان ہوتا نا, آپ کہتے ہیں اب مفتی صاحب کے کرایہ دار نے تنگ کیا ہوا ہے تو یہاں بیٹھ کے اس کو سنا رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کرایہ دار زیادہ ذہنی ٹارچر کرتا ہے مالک مکان کو. اس کی چیزیں استعمال ایسے کرے گا, نل کے توڑ دے گا, بیسن توڑ دے گا, چیزوں کی واٹ لگا دے گا. وہ اپنے گھر کو بڑی تمیز سے چلائے گا, رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا ہوتا ہے. تبھی آج کل لوگوں نے کرائے پہ گھر دینا چھوڑ دیا, کیونکہ اپنا گھر سمجھ کے استعمال نہیں کرتے اس کو. تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے, آپ ڈیوٹی پہ ہو, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو تنخواہ پوری لے رہے ہو, آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ کام پورا کرو گے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, تو معاہدہ پورا کرنے والا آپ نہیں کہلاؤ گے. اللہ کی نظر میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا کہلاؤ گے. تو آج جاپانیوں میں ہم نے سنا بھی دیکھا بھی, ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, اور ہمارے پاکستانیوں کو دیکھ لو, کوئی وعدہ کرے گا ٹوپی کرا رہا ہوگا شروع سے ہی. تو انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے. 2 نمبری چیزوں میں تو بہت 2 نمبری ہے. ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بنائے گا بڑا خاندانی, بیچنے کے لیے جو بنائے گا نا, آپ اس میں کیل تو ٹھوکو, پورا پلستر نکل کے گرے گا اس میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اعتماد ہی ختم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں بزنس مت کرو. ایک خاتون کا چند دن پہلے میسج آیا, میرے 1 کروڑ روپے میں نے امریکہ سے پاکستان میں بھیجے, بڑے داڑھی پگڑی ٹوپی نیک آدمی, انہوں نے کہا میں پیسے لگاؤں گا, آپ کو دوں گا میں ہر مہینے اتنے دینے کے بعد. انہوں نے کہا پتہ نہیں نقصان ہو گیا, ختم, میرے 1 کروڑ ڈوب گئے. رو رہی ہیں, مجھے میسج بھیج رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس بے وقوف نے کہا تھا کہ آپ
پیسے دو. میں کتنے بیانات کر رہا ہوں کہ مت دو کسی کو پیسہ. کہہ رہی ہے پتہ نہیں وہ تو بڑے اتنے دن دیے. میں نے کہا وہ بڑا فراڈی ہے جو کچھ دن دے گا پیسہ. جو پہلے دن ہی لے کے بھاگ جائے وہ چھوٹا فراڈی ہے, اور جو پروفٹ دے رہا ہے نا وہ بڑا فراڈی ہے. کیونکہ میرے پیسے جو لے کے بھاگا تھا 6 مہینے اس نے پروفٹ دیا تھا مجھے, کیونکہ بڑا فراڈی تھا تبھی زیادہ پیسے لے کے بھاگا ہے. 6 مہینے جب دیا تو ہمیں اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. پھر اور 6 مہینے دیا, ہمیں اور اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. وہ لے کر ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اس لیے جو تم سے پیسے لے کے تمہیں پروفٹ دے رہا ہے سمجھو یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جیسے جو عامل پیسے لے کے علاج کرتا ہے کم فراڈی, جو پیسے لیے بغیر علاج کرتا ہے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے. سمجھتے ہو نا. بعض لوگ کہتے ہیں عامل ہیں بزرگ ہیں پیسے نہیں لیتے. او بھائی یہ بڑی فلم ہے. یہ جو پیسے لے رہا ہے اس کو پتہ تو ہے نا کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے. جو نہیں لے رہا یہ بہت بڑی فلم ہے. اچھا عاملوں کا میں اتنا چیختا ہوں کس جن چڑیل بھوت کسی نے ہو نا میرے پاس لے آؤ اس کو, بولو یہاں تو جن لا کے دکھا خالی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آیا. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں, تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے. یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. اور عصر کی نماز تو خاص طور پر قرآن حکم دے رہا ہے. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہے ظہر اثر ملا رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. میدان جنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. میدان جنگ میں اللہ نے میدان جنگ حضر میں ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے, اور جتنی ٹینشن میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی ٹینشن جہلم اکیڈمی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنا شروع کر دی. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ کہہ رہے خوف کی حالت ہو نا میدان جنگ میں ہو, نمازوں کو قضا مت کرو, ہاں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. طریقہ چینج کر دیا, قبلے کا رخ معاف کر دیا, جدھر سواری ہے ادھر رخ کر کے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, پھر اسی طرح سے قائم کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو کیوں ڈال رہا ہے, ہم ظہر کے ساتھ اکٹھی اثر پڑھ لیں گے, اور مغرب اور عشاء میں تو بہت ٹائم ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک کون لڑتا رہتا ہے, جنگ تھوڑی ہوتی رہتی ہے اتنی, 2:30-3 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, نماز کا طریقہ میں چینج کر رہا ہوں, ٹائمنگ چینج نہیں کر رہا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں یہ جو نمازیں اکٹھی کرنے والا مسئلہ اس میں بہت ہی حاوی ہے. اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں,
تو دلائل کی دنیا میں بھی آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور پھر میں ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. وہاں کلپ آئیں گے کہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا, 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں. ابھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی نمازوں کو لوگوں کے کہنے میں آ کے ضائع مت کرو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ رہے ہیں, عصر کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب کو عشاء میں جا کے پڑھ رہے ہیں, عشاء کو مغرب میں جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ کام مت کرو. اللہ نے کیا کہا, والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ایمان والوں کی علامت اپنی نمازوں کی, نمازوں میں 5 داخل ہے کہ نہیں, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور صلوات یہاں علماء بیٹھے ہیں, جمع قلت نہیں ہے, صرف 3 نمازیں نہیں ہیں, اس میں 3 نمازیں نہیں ہیں. صلوات یہ جمع کثرت میں آتا ہے, جمع سالم ہے یہ, تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں. تو 5 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں؟ جلدی اب ملے گا کیا بھائی, اللہ ہم یہ سارا کام کر لیں, ہم نمازوں میں خشوع پیدا کر لیں, تراویح بھی تمیز سے پڑھنا شروع کر دیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ لوگ افطاری میں کچھ پکوڑے چھپا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تراویح کے بعد ہم نے کھانے ہیں, ادھر دل لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں جب اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو مؤذن کی جو اذان والی الماری ہے اس کے نیچے بھی کچھ خربوزے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, تو اس کی طرف دل لگ رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, خشوع کرنا, پھر فرض نماز ہر وقت پابندی سے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. بعض دفعہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا, اصل میں تو جماعت کا حکم ہے. تو یہ تو اللہ نے بڑی ٹینشن میں ڈال دیا. نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ تو زندگی کیا ہو گئی, بے رونق. لغویات سے بھی بچنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں, معاہدوں کی پابندی, یعنی کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو پروگرام ہی کیا ہو گیا, سارا بڑھ گیا تجارت. کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر مال ہے, یہ کیا ہے 1 نمبر ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی. جو سیب کی پیٹی میں جیسے سیب اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی رکھنے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. وہی لطیفہ بڑا پرانا ہو گیا. ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا کبھی بھی نہیں بولیں گے مس. بچوں وعدہ کرو کبھی جو ہے نشہ نہیں کرو گے. مس کبھی نشہ نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی گرلس کا پیچھا نہیں کرو گے. مس نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے جس زندگی میں نہ گرلس کا پیچھا ہے نہ سٹے ہیں, سارا صحیح گزر رہی ہے, تو کیا کرنا ہے, سب ملک پہ جان ہی قربان کرنی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا, کرکرا. زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. انگریز دیکھو کیسے مزے کر رہا ہے, کیسے مزے کی زندگی اس کی, شراب, کباب, نائٹ کلب اور انجوائے, نہ باپ کی ٹینشن نہ ماں کی ٹینشن. 25 دسمبر کو ایک کرسمس کے موقع پر ابا کو 1 دفعہ فون کر لیتے ہیں, وہ بھی اگر بیلنس ہو, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں اگلے سال کریں گے. نہ ابا کو آغا خان لے کے جانا ہے, نہ ابا کو کہیں, نہ بہنوں کی شادیوں کی فکر. خود 18 سال کے ہوئے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ, بہن بھی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, لائف کو انجوائے. نہ بچوں کی ٹینشن, جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو ٹینشن کہاں سے ہوگی. نہ اسکول کی, انجوائے. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس ہے, گورنمنٹ پالے گی. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن جاؤ گے, اور اس کا صلہ کیا ملے گا, اولئک هم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں, دیکھو وارث وہ ہوتا ہے, ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے, ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے, لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی ملتی ہے. ابا کا انتقال ہوا, آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, اولئک هم الوارثون, جو جنت کے وارث ہیں, مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا, ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ, صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی, تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل تھی. بتاؤ ڈیفینس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھرپارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں,
ایک گائے ہوگی, ایک گدھا ہوگا, ایک بھینس ہوگی وہاں پہ, لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی, وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں, تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی؟ جنت الفردوس میں, جس میں نہریں ہوئیں, جس میں حوریں ہیں, جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی.